السلام علیکم. پچھلی دفعہ گراف الگورتھمز کے سلسلے میں نے ایک بات شروع کی تھی کہ اگر گرافس جو ہیں وہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس یا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے جائیں یا ٹرانسپورٹیشن یا کمیونیکیشن نیٹ ورک پرابلمس کے لیے استعمال کیے جائیں تو ان میں شارٹیسٹ پاتھ یا رستہ ڈھونڈنا جو ہے ایک بڑا کامن آپریشن ہے. اس کی خاطر آپ عموماً یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس سڑکوں کا ایک میپ ہے جس کو اب آپ نے گراف کے ذریعے ریپرزینٹ کیا ہے. یہاں پہ ورٹسیز جو ہیں وہ اگر شہروں کے حساب سے رکھیں آپ تو وہ شہر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک شہر کے اندر ہیں تو یہ شہر کے علاقے بھی ہو سکتے ہیں یا شہر میں سڑکوں پہ جو چوراہے ہیں ان کو بھی آپ ورٹکس کہہ سکتے ہیں. تو خیر یہ وہ پرابلم ہے، ایک اس کا انسٹنس جس میں یہ گرافس جو ہیں بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آپ اگر سفر کرنا چاہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تو آپ نقشہ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سڑک جو ہے وہ آپ کو ایک شہر سے دوسری شہر تک پہنچائے گی، اور پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم کے حساب سے یا ڈسٹنس کے حساب سے یا مے بی آپ کو سڑکوں پہ ٹول دینا پڑتا ہے، میکسیمم ٹول کے حساب سے آپ شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اس کی ایک اور ویریشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے شہر کے ایک حصے سے کسی دوسرے حصے میں جانا ہے تو یہاں پہ ڈسٹنس تو نہیں، نمبر آف روڈز یعنی کہ جتنی سڑکیں آپ کو ٹریورس کرنی پڑتی ہیں، جن پہ سفر کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کم کرنا چاہتے ہیں. خیر اس طرح کی کئی پرابلمس جو ہیں وہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کر کے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گراف جو ہے ایز اے میتھمیٹیکل ماڈل اور پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک ماڈل بڑا مفید ثابت ہوگا. ان جنرل یہ جو پاتھ جو ہے اس کو ڈھونڈنا یہ ایک بڑی کامن پرابلم ہے جس کے لیے ہم گرافس استعمال کرتے ہیں. تو آئیے ہم گراف الگورتھمز کو شروع کرتے ہیں ان پاتھ ڈٹرمنیشن الگورتھمز کے ذریعے. اس میں جو سب سے پہلے ہے اس میں ابھی ہم گرافس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ان میں ڈسٹنسز ہیں یا ایجز جو ہیں وہ ویٹڈ ہیں، جیسے کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ گرافس میں ایجز پہ ویٹس ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی ہو سکتے. تو فی الحال ہم ایک گراف لیتے ہیں جس میں ابھی ایجز پہ ویٹ نہیں ہے اور اس میں ہم یہ شارٹیسٹ پاتھ جو ہے یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور اس پاتھ کی ایک خاص ڈیفینیشن بھی ہوگی کہ یہ کس قسم کا پاتھ ہے، یعنی کہ جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے یا ایک سے بقیہ سب جگہ پہ جانا ہے تو کاروائی کیسے ہوگی. یہ بات میں نے یہاں دوبارہ دہرائی ہے کہ ٹو موٹیویٹ آور فرسٹ الگورتھم آن گرافس کنسیڈر دا فالوئنگ پرابلم. We are given an undirected graph G, V, E and a source vertex S in V. یعنی کہ وہی جو ہماری ڈیفینیشن ہے گراف کی which is a set of vertices or set of edges. اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ذہن میں وہ ٹرانسپورٹیشن سڑکوں اور شہروں والا یا شہر کے اندر جو سڑکیں ہیں اس کی مثال ذہن میں رکھیے. یہاں پہ ایک سورس ورٹیکس S ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے یا شہر میں کوئی جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ، دا لینتھ آف اے پاتھ ان اے گراف از دا نمبر آف ایجز آن دا پاتھ. تو اب جو ہم لینتھ کی ڈیفینیشن لے رہے ہیں پاتھ کی، وہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹنس ہے یا ٹائم ہے، بلکہ سمپلی نمبر آف ایجز. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف نمبر آف ایجز نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹنس ٹریولڈ ہوگا، ٹائم ٹریولڈ ہوگا، کاسٹ ہوگی یا اور اس طرح کے میجرز ہوں گے. فی الحال جو ہمارا میجر ہے وہ لینتھ آف دا پاتھ ہے جو کہ نمبر آف ایجز ہیں، اور یہ لینتھ ان جنرل بھی ایک پیرامیٹر ہم رکھیں گے کیونکہ اس میں عموماً نمبر آف ایجز جو ہیں اس کا کاؤنٹ ہم رکھا کریں گے آئندہ جو الگورتھمز آئیں گے. تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، we would like to find the shortest path from S to each other vertex in the graph. یعنی کہ اس جگہ سے آپ شروع ہوں اور لینتھ کے حساب سے یعنی کہ نمبر آف ایجز ٹریولڈ کے حساب سے تمام بقیہ جتنے ورٹسیز ہیں ایس سے وہاں تک رستہ ڈھونڈو. ایک لحاظ سے یہ آپ میپ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر ہے اور اس شہر سے دوسرے شہروں تک رستہ ڈھونڈو، اور رستے کی ڈیفینیشن اس طرح کہ نمبر آف روڈز ٹریول جو ہے وہ کم سے کم ہو.
اب جہاں تک ریزلٹ کا تعلق ہے، ریزلٹ مجھے آپ نے اس طرح دینا ہے. For each vertex v in the set of vertices, we will store dv, which is the distance or the length of the shortest path from S to V, and note that ds is 0. یعنی کہ ہم ایک ارے بنائیں گے، d ڈسٹینس اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ڈسٹینس میلوں میں یا کلومیٹرز میں نہیں، بلکہ یہاں پہ سمپلی لینتھ آف دا شارٹیسٹ پاتھ ہے، جہاں پہ لینتھ ابھی جو میں نے ڈیفائن کی نمبر آف ایجز ہیں. We will also store a predecessor or parent pointer, pi of v, which is the first vertex along the shortest path if we walk from v backwards to S, and we will set pi of S equal to nil. یہ ارے جو ہے یہ ایک طرح سے ہمیں وہ رستہ بتائے گی، کیونکہ دیکھیے ڈی ایس یا ڈی ارے جو ہے اس میں تو ہمیں لینتھ اسٹور کرنی ہے، یعنی کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس کتنا ہے یا نمبر آف ایجز کتنے ہیں. البتہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو بھی شارٹیسٹ ڈسٹینس تھا وہ اب وی سے یا ایس سے شروع ہو کے وی تک کیسے ہے، یعنی کہ کون کون سے ایجز جو ہیں وہ ہمیں ٹریورس کرنے پڑے. رستہ ہم اس طرح یاد کریں گے کہ وی سے ہم جو پہلا ہے ورٹیکس جس کے تھرو ہم گزر کے وی تک پہنچے تھے، وی ایک ڈیسٹینیشن ورٹیکس ہے، اس کو یاد کیا. پھر اس سے یہ جو سیکنڈ لاسٹ نوڈ تھا وی پہ پہنچنے سے پہلے، اس سے پہلے والا نوڈ جو ہے وہ تھرڈ لاسٹ ہو جائے گا، اور یوں ہم ایک لحاظ سے بیکورڈ پوائنٹرز استعمال کر کے ایس تک پہنچ جائیں گے. یہ ہمارا وہ پریڈیسیسر یا پیرنٹ ارے والا معاملہ ہے. اس میں ہم پوائنٹر سٹور کریں گے جس کی بنا پہ ہم اگر چاہیں تو ایس سے وی تک رستہ جو ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ ان ایجز کو ٹریول کرو تو آپ وی سے ایس تک یا ایس سے وی دونوں طرف پہنچ سکتے ہیں. اب یہ رستہ یا راستے جو ہیں ایس سے بقیہ جو ورٹیسز ہیں وہ کیسے تلاش کیا جائے. ایک طریقہ جس کو میں بروٹ فورس میتھڈ کہوں گا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایس سے شروع ہو اور جتنے پاسبل رستے، جتنے پاسبل پاتھس ہیں مختلف ورٹیسز تک ان کو ڈھونڈو. خاص طور پہ ایک ورٹیکس وی کو لو اور جتنے بھی رستے ہیں ایس سے وی تک پہنچنے کے وہ تلاش کرو، اور ان میں سے جو سب سے منیمم لینتھ والا ہے اس کو پھر سلیکٹ کر لو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایس سے وی تک جو ہے زیادہ رستے ہیں؟ یہاں پہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ ہم گراف کی بات کر رہے ہیں، ہم ٹری کی بات نہیں کر رہے. ٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک ملٹیپل رستے ہوں گے، بلکہ صرف ایک ہی رستہ ہوتا ہے. یہ بائنری ٹری کے حوالے سے ہم یہ دیکھ چکے ہیں. البتہ گراف میں چونکہ آپ کے پاس ملٹیپل ایجز ہیں، ان کی بنا پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ اگر انڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں یہ وہ ون وے اسٹریٹ والی بات نہیں آتی کہ آپ اگر ایک جگہ کھڑے ہیں تو وہاں سے صرف ایک ہی رستہ ہے، کیونکہ جس سمت میں آپ جانا چاہتے ہیں اس سمت میں صرف یہی سڑک ہے، بقیہ سڑکیں ہیں تو صحیح، لیکن ان پہ ٹریفک جو ہے وہ اس جانب نہیں جا سکتی جس جانب آپ جانا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بروٹ فورس میتھڈالوجی جو ہے یہ اگر ہم استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ یاد رہے ہم صرف الگورتھمس کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اسٹریٹجی ہم اپنائیں اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے، یعنی کہ کتنا ورک درکار ہے، اور ساتھ ساتھ اسپیس کمپلیکسٹی بھی کہ ہمیں اگر وہ الگورتھم کمپیوٹر پہ چلانا پڑے یا ویسے بھی تو ہمیں بعض کا اریز کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں اور ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ہمیں درکار ہوتے ہیں. تو پہلے ذرا اس بروٹ فورس اسٹریٹجی کا جائزہ لیتے ہیں. There is a simple brute force strategy for computing shortest paths. We could simply start enumerating all simple paths starting at S and keep track of shortest path arriving at each vertex. یہاں پہ یہی بات میں نے جو بھی کہی ہے میں دہرا رہا ہوں کہ ایس سے شروع ہو جاؤ اور جتنے رستے ہیں یہ انومریشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام رستے جو ایس سے وی تک جاتے ہیں ان ساروں کو دیکھو اور پھر ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے اس کو سلیکٹ کر لو. یہ سمپل پاتھس بھی ہیں کیونکہ اس میں ہم فی الحال وہ سائیکلز والی بات نہیں کر رہے. However,
They can be as many as n factorial simple paths in a graph. Clearly, this is not feasible. آئیڈیا تو ہم نے لگا لیا, لیکن مسئلہ اب یہاں پہ دیکھیے کیا پیدا ہوا کہ اگر ہم یہ انومریشن والا کام کریں, یعنی کہ تمام رستے ڈھونڈنے ایس سے وی تک اور بقیہ سارے ویز تک, تو ہمیں کتنی پاسبلٹیز ٹرائی کرنی پڑیں گی, n فیکٹوریل. یہاں پہ n جو ہے یہ نمبر آف پاتھس ہیں. اب اگر یہ n ذرا بڑا ہو جائے, اندازہ لگائیے 20-30 کی رینج میں چلا جائے, تو n فیکٹوریل کی ویلیو کتنی زیادہ ہوگی. کرنے کو تو آپ کر لیں, لیکن ٹائم کے لحاظ سے کمپیوٹر پہ بھی اگر آپ کرنے لگے تو بہت درکار ہوگا, اور اسی بنا پہ میں نے لکھا ہے کہ کلیئرلی دس از ناٹ فیزیبل. یہاں پہ دیکھیے فیزیبلٹی کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جواب حاصل نہیں ہوگا, جواب ہمیں مل جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم لگے گا کہ وہ ایز اے پریکٹیکل میٹر ٹھیک الگوریتھم نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ ہم ضرور رکھیں گے, یہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ ایک سولوشن کا ہونا اور ایک سولوشن کا فیزیبل ہونا, اور پھر وہ بات جو شروع میں ہم کرتے آ رہے ہیں کہ ایک سولوشن کا آپٹیمل ہونا. کنسیڈر دا فالوئنگ کنیکٹڈ گراف. اب یہ جو n فیکٹوریل والی بات ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہے. ایک فلی کنیکٹڈ گراف ہے جو کہ میں نے یہ دائیں ہاتھ پہ دکھایا ہے کہ آپ کے پاس 4 ورٹسیز ہیں, S, V, U اینڈ W. اس میں سے S جو ہے یہ وہ اسٹارٹنگ ورٹکس ہے, اور بقیہ آپ کے پاس 3 اور ورٹسیز ہیں, اور ان کے درمیان میں نے ایجز دکھائے ہیں. یہ نہیں میں دکھا رہا کہ یہ ڈائریکٹڈ ایجز ہیں, بلکہ یہ سمپلی انڈائریکٹڈ, اور چونکہ یہ ایسا ہے کہ ہر ورٹیکس سے بقیہ جتنے ورٹسیز ہیں ایک ایج ہے, تو اس بنا پہ یہ فلی کنیکٹڈ گراف ہے. اگر اس میں سے فار ایگزامپل کچھ ایجز نہ ہوتے تو پھر یہ گراف تو ہوتا, انڈائریکٹڈ بھی ہوتا, لیکن فلی کنیکٹڈ نہ ہوتا. اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک سورس ورٹیکس کا تعلق ہے وہ کتنے ہو سکتے ہیں. اس کیس میں 4 ہیں, لیکن اگر n ورٹسیز ہیں تو میرے پاس n چوائسز پاسبل ہیں جو کہ میرا سورس ہو سکتے ہیں. تو فرض کریں اس کو میں نے چن لیا. اب بقیہ میرے پاس n-1 ورٹسیز رہ گئے ہیں. اب ان میں سے میں باری باری اگر کسی کو سلیکٹ کروں تو میرے پاس n-1 چوائسز ہیں ڈیسٹینیشن نوڈ کے لیے. یہ میں ٹھیک ہے بدلوں گا صحیح, لیکن جب میں نے سورس کو سلیکٹ کر لیا تو بقیہ میں سے میں نے ڈیسٹینیشن چنی. اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ فلی کنیکٹڈ گراف ہے, تو بقیہ جتنے نوڈز ہیں, جتنے ورٹسیز ہیں, ان کے تھرو میں گزر کے کسی ڈیسٹینیشن ورٹیکس پہ پہنچ سکتا ہوں. فار ایگزامپل ایس سے آپ ڈبلیو جانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ پہلا ہاپ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس n-2 چوائسز ہوں گی. کیونکہ یہ فلی کنیکٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا آپ U کے تھرو چلے جائیں یا V کے تھرو چلے جائیں, آپ ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح n-3 چوائسز ہوں گی سیکنڈ ہاپ کے لیے, n-4 ہوں گی تھرڈ, اور اسی طرح n-1 جو ہے وہ لاسٹ لیگ جو ہے اس پاتھ ٹریورسل کی یا پاتھ جو بنا رہے ہیں اس کے لیے. تو اگر آپ ان چوائسز کو دیکھیں تو اس سے جو معاملہ بنتا ہے وہ بنتا ہے n ٹائمز n-1 ٹائمز n-2 سے لے کے ڈاؤن ٹو 1, اور یہ سمپلی n فیکٹوریل بنا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ یہ کاروائی کمپیوٹر پہ بھی کریں جس میں n کی ویلیو ذرا بڑی ہے تو کتنا ٹائم درکار ہوگا. یقیناً وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم اس کو سولوشن تو کہیں گے لیکن یہ فیزیبل نہیں. n فیکٹوریل فیزیبل نہیں, یقیناً یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب پھر کیا کیا جائے؟ خیر یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اور کوئی طریقہ نہیں, بلکہ ہم ابھی کئی الگوریدمس دیکھیں گے جس سے ہم اصل میں پولینومیل ٹائم میں یہ پاتھس جو ہیں تلاش کر لیں گے. ایسے پاتھس بھی بعد میں ہم تلاش کریں گے جس میں ڈسٹینسز بھی شامل ہو جائیں گے, یعنی کہ فاصلہ جو ہے اس کو بھی کم کرنا ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں وہ ہے بریتھ فرسٹ ٹریورسل یا بریتھ فرسٹ سرچ. یہ ایک کلاس آف الگوریدمس کا ایک حصہ ہے گراف ٹریورسل الگوریدمس میں. یاد ہے جس طرح ہم نے ٹری ٹریورسل کی تھی, بائنری ٹریز, اس میں ان آرڈر, پوسٹ آرڈر, پری آرڈر, لیول آرڈر. اسی انالوجی پہ گرافس میں بھی مختلف ٹریورسل اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. ہم ان کو ابھی دیکھیں گے اور ان کا جائزہ بھی لیں گے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ کی جاتی ہیں, اور پھر ان کے ہم ٹائمنگ انالیسس کریں گے.
تو آئیے پہلے ہم بریڈ فرسٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو دوسری دو تین ایک اور ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. بریڈ فرسٹ کو پہلے دیکھیے. Here is a more efficient algorithm called breadth first search یا BFS. Start with S and visit its adjacent nodes. یعنی کہ آپ S جو آپ کا starting point ہے ادھر سے سب سے پہلے آپ اس کے جو adjacent، اب adjacent کا کیا مطلب تھا کہ وہ نوڈز جن کے ساتھ S کا ڈائریکٹلی لنک ہے، یعنی کہ S سے ان نوڈز تک ایک ایج ہے، اسٹریٹ ایج ہے. لیبل دیز ایجز ود ڈسٹینس 1 یا بے شک اپنے نوڈز کو آپ لیبل کر دیں کہ یہ وہ نوڈز ہیں جو S سے ایک ایج کے فاصلے پہ ہیں. اب آپ یہ کریں کہ باری باری جتنے یہ جو نیبرز تھے S کے، یعنی کہ جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھے، ان کے پاس جائیں اور ان کے ایڈجیسنٹ نوڈز دیکھیں، جو کہ ایک لحاظ سے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کنسیڈر دا نیبرز آف ایس. یہ جو ایس کے ساتھ ایڈجیسنٹ نوڈز تھے یہ تو ہوئے ایس کے نیبر. اب ان کے جو نیبرز ہیں یعنی کہ وہ نوڈز جو ایس سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ بھی اور نوڈز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں گے. اب ان کو تلاش کریں. یقیناً آپ یہ تلاش کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایڈجیسنسی میٹرکس ہے یا ایڈجیسنسی لسٹ ریپرزنٹیشن اگر گراف کی ہے تو بڑے آرام سے ایس کے جو نیبرز ہیں وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں. پھر ان کو ہر ایک کو لے کے ان کے نیبرز بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں. جب یہ ملیں یعنی کہ نیبرز آف ایس، دیز وڈ بی ایٹ ڈسٹینس 2، یعنی کہ 2 ایجز اوے. یقیناً یہ بات ظاہر ہے کہ ایک ایج ٹریورس کر کے آپ ایس کے نیبر کے پاس پہنچے اور ایک اور ایج ٹریورس کر کے آپ اس کے نیبر کے پاس پہنچ گئے. Now consider the neighbors of S. یہ نیبرز آف ایس جو ہیں یعنی کہ 3 ایجز اوے، یہ یقیناً اب ڈسٹینس 3 اوے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ایس سے شروع ہے، اس کے نیبر، اس کے بعد اس کے نیبر اور فائنلی اس کے آگے نیبر. Repeat this until no more unvisited neighbors are left to visit. The algorithm can be visualized as a wavefront propagating outwards from S, visiting the vertices in bands at ever increasing distances from S. یہ جو ویو فرنٹ والا معاملہ ہے یہ کہنے میں تو ذرا آسان ہے اور امپلیمنٹ کرنے میں بھی آسان ہے، لیکن شاید تصویری خاکہ جو ہے فوراً نہ بن سکے. اس کی خاطر آئیے میں آپ کو یہ تصویری خاکہ دکھاتا ہوں کہ یہ کاروائی جو ہے کہ ایس سے شروع ہو، پہلے ان کے نیبرز کے پاس جاؤ پھر ان کے نیبرز کے پاس جاؤ، یہ کیسے ہو رہی ہے اور اس میں یہ وہ جو ویوز والی بات ہے وہ کیا بن رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے میں نے ایک انڈائریکٹڈ گراف آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں ورٹیسیز ہیں، یہ دائرے اور ان کے درمیان ایجز ہیں. ان ایجز کے اوپر میں نے فی الحال کوئی ویٹس نہیں لگائے، نہ میں نے ایروز لگائے ہیں کیونکہ یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے. اس میں اب میں نے ایک ورٹیکس کو چنا ہے جس کو میں نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز ایس، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ایس ورٹیکس سے جتنے بقیہ ورٹیسیز ہیں ان تک شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈا جائے. لیکن پھر وہی بات کہ شارٹنیس کی بات کا مطلب لینتھ کے حساب سے یہ ہے کہ نمبر آف ایجز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. اچھا، وہ جو پہلے n فیکٹوریل والی بات تھی اس کو بھی ذرا اس تصویری خاکے میں ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ فرض کریں ایس یہاں پہ ہے اور میں اس ورٹیکس تک آنا چاہتا ہوں. اب چونکہ یہ گراف ہے دیکھیے میرے پاس کتنے رستے ہیں. میں ادھر سے اوپر جا کے ادھر سے ہو کے یہاں سے بھی آ سکتا ہوں، میں ایس سے نیچے جا کے اس طرف سے آ سکتا ہوں، میں ایس سے ادھر جا کے نیچے جا کے پھر یہاں سے گھوم کے یہاں آ سکتا ہوں. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو کئی راستے ممکن ہیں جن کے ذریعے میں یہاں پہ پہنچ سکتا ہوں. اب جو لینتھ والی بات ہے وہ یہاں پہ اس کا سمپلی جائزہ اگر لیں تو یقیناً یوں لگتا ہے کہ اگر میں ادھر سے ادھر آؤں، ادھر سے ادھر اور یہاں سے یہاں پہنچ جاؤں تو مجھے صرف 3 ایجز ٹریورس کرنے پڑتے ہیں. یہ کاروائی میں اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں، یعنی کہ ایس سے ادھر آئے، ادھر سے اوپر اور یہاں سے ادھر. البتہ اگر میں پہلے اوپر جاؤں پھر اور اوپر جاؤں تو یہاں پہنچتے ہی میرے پاس 2 ایجز ہو گئے، یہاں پہ 3، یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 5. تو میں اس رستے کو نہیں ریکارڈ کروں گا کیونکہ اس رستے پہ یقیناً نمبر آف ایجز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور میری کوشش ہے کہ شارٹیسٹ پاتھس ڈھونڈے جائیں.
اب آئیے یہ ذرا ویو فارم والا معاملہ، اس میں اب میں جو پہلی بات دکھاؤں گا وہ ہے کہ ایس کے جو نیبرز ہیں وہ کون ہیں. ایس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک جو ہے ایجز کے حساب سے وہ اس نوڈ کا ہے، اس نوڈ کا ہے اور اس نوڈ کا ہے. دیکھیے اس نوڈ کا ایس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، یقیناً میں ایک اور نوڈ کے تھرو آ سکتا ہوں. تو یہ اس کے ہمسائے یا یہ تین جو ہیں یہ ایڈجیسنٹ نوڈز ہیں ایز فار ایز ایس از کنسرن. تو اس دائرے کو جب میں نے وسیع کیا تو سب سے پہلے جن کو میں نے ہٹ کیا ہے یا جن کو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ تین نوڈز ہیں. تو ایک لحاظ سے یہاں سے جو ویو ایک نکلی ہے اس نے سب سے پہلے اس نوڈ کو، اس نوڈ کو اور اس نوڈ کو جا کے ہٹ کیا ہے، یعنی کہ وہ پروپگیٹ ہو کے فی الحال یہاں پہ پہنچی ہے. تو ان تینوں کو میں نے ڈسٹینس 1 مارک کر دیا کہ یہ ایک ایک ایج اوے ہیں. اب یہ انفارمیشن کہ ایس کے ساتھ ڈائریکٹلی کون کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ یہ تین، یقیناً اگر میرے پاس ایڈجیسنسی لسٹ ہے تو پھر تو مجھے فوراً پتا چل جائے گا، کیونکہ ایس جو پوائنٹر ہے جس لسٹ کا یا ہیڈ پوائنٹر ہے اس میں تین نوڈز ہوں گے ہی، یہ والا اور یہ والا، یعنی کہ وہ لنک لسٹ جو ہے وہ صرف ان تین نوڈز پہ مبنی ہوگی کیونکہ وہ ایس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اگر میں ایڈجیسنسی میٹرکس استعمال کروں تو اس سے بھی مجھے یہ انفارمیشن مل جائے گی، کیونکہ اس نوڈ اور اس نوڈ کے درمیان جہاں پہ ایج ہے تو میٹرکس کے اندر وہاں پہ انٹری 1 ہوگی. تو خیر اب میں نے ان تین نوڈز کو فوراً تلاش کر لیا، اور یہ بھی آپ ٹائمنگ کے حساب سے سوچئے کہ مجھے اس کاروائی کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے کہ ایس کے نیبرز کون ہیں. یقیناً یہ ایک پولینومیل ٹائم ہے، کیونکہ میں نے سمپلی ایک اگر ایڈجیسنسی لسٹ استعمال کر رہا ہوں تو ایک سمپل سی لنک لسٹ کو میں نے ٹریورس کرنا ہے، اور وہ تین ٹریورسلز میں یعنی کہ تین نوڈز چھلانگ مار کے میں یہ تینوں جو ورٹسیز ہیں ان کو تلاش کر سکتا ہوں. تو اب کوئی فیکٹوریل والی بات سامنے نظر نہیں آ رہی. اب آئیے اس ویو کو ہم ایک یا اس کا دائرہ جو ہے ایک اور وسیع کرتے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوا یہاں پہ. اس طرح دیکھیے کہ ایس کے جو تین نیبرز تھے، یعنی کہ یہ والا نوڈ، یہ والا نوڈ اور یہ والا نوڈ، ان کو اب باری باری لیجئے. اس کو لیجئے. اس کے نیبرز کون ہیں، یعنی کہ اس نوڈ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کس کس کا ہے، اس نوڈ کا ہے، اس نوڈ کا ہے اور اس ورٹیکس کا ہے. یہ انفارمیشن مجھے کہاں سے ملی؟ یہ بھی مجھے وہ ایڈجیسنسی لسٹ ریپرزینٹیشن جو ہے اگر میں نے گراف کی استعمال کی ہے تو میں اس نوڈ پہ جاؤں گا، اور یہ نوڈ جو ہیڈ آف دا لسٹ ہے اس سے مجھے پتا چلے گا کہ یہ والا اور یہ نوڈ جو ہیں ورٹسیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ ان کے درمیان دیکھیے ایک سنگل ایج ہے. اب آئیے اس دوسرے نیبر کے پاس جس کو میں نے ایس کے ساتھ پہلے سلیکٹ کیا تھا. اس کے کون نیبرز ہیں؟ وہ یہ والا نوڈ ہے، یہ والا نوڈ ہے اور یہ والا نوڈ ہے. یہ انفارمیشن بھی مجھے ایڈجیسنسی لسٹ سے مل گئی. فائنلی اس کو میں لیتا ہوں. اس کے کون نیبرز ہیں، یعنی کہ اس کے جو ایڈجسٹنٹ ورٹسیز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ والا ہے اور یہ والا ہے. اب یہاں پہ میں نے دو باتیں کی ہیں. ایک یہ کہ ان کو میں نے کلر کر دیا ہے، یعنی کہ یہ وہ ورٹسیز ہیں جن تک میری ویو پہنچ گئی ہے، اور یہاں تک اب ویو پہنچی ہے لیکن ان کے جو آگے نیبرز ہیں یا ان کے جو ایڈجسنٹ نوڈز ہیں فی الحال ان کو میں نے نہیں دیکھا. جو ریڈ نوڈز ہیں یہ والے نوڈز، ان سے اب صاف پتا چل رہا ہے کہ نہ صرف ایس سے میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں بلکہ ان کے میں نے جو ایڈجسنٹ نوڈز ہیں ان کو بھی جانچ لیا ہے، تلاش کر لیا ہے. تو اب دیکھیے میرا یہ جو دائرہ ہے جب وسیع ہوا تو اب میں کہاں پہنچا ہوں. یہ وہ ورٹسیز ہیں جو کہ ایس سے 2 hops away، یعنی کہ 2 ایجز ٹریورس کر کے میں ان میں سے کسی کے پاس پہنچ سکتا ہوں. اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو لے لیں. ایس سے اگر میں نے یہاں پہ پہنچنا ہے تو ایک ادھر گیا اور یہاں سے یہ. اسی طرح اگر میں یہاں پہ پہنچنا چاہتا ہوں تو ادھر سے میں ادھر آیا یا اوپر گیا. میرے پاس یہ چوائس بھی ہے کہ میں ایس سے پہلے ادھر جاؤں اور پھر ادھر آ جاؤں. لیکن یہاں پہ پہنچنے کے لیے ایس سے جو رستہ ہے وہ چاہے میں اس طرف سے آؤں چاہے میں اس طرف سے آؤں وہ 2 ایجز پہ مبنی ہے، جس کی بنا پہ اب میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ میری ویو جو ہے وہ اب 2 ایجز اوے والے نوڈز تک پہنچ گئی ہے. اور دیکھیے کیسے
یہ ویو جو ہے اب آہستہ آہستہ سارے ورٹیسز کو اپنے اندر شامل کرتی جا رہی ہے. اور اگر میں اس ویو کو اب آگے بڑھاؤں تو فائنلی یہ جو 2 ایجز اوے نوڈز تھے جو کہ نیبرز آف ایس ہیں، ان کے جو نوڈز ایڈجیسنٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ والا ہے. اس کو دیکھیں تو اس کا یہ والا بھی اور یہ والا، اصل میں یہ والا جو ہے اس کا بھی ایڈجیسنٹ ہے اور اس کا بھی ایڈجیسنٹ نوڈ ہے. اسی طرح اس کو اگر دیکھیں تو یہ یہاں سے بھی ایڈجیسنٹ ہے، یہاں سے بھی ایڈجیسنٹ. خیر اب دیکھیے کیا ہوا ہے کہ یہ جو ویو ہے ایس سے جو شروع ہوئی تھی، اس نے سب سے پہلے پکڑا جو کہ ایک ایج اوے ورٹسیز ہیں، پھر اس نے پکڑا وہ ورٹسیز جو کہ 2 ایجز اوے ہیں، اور فائنلی ان ورٹسیز کو پکڑا جو کہ 3 ایجز اوے ہیں. اور ان کو میں نے اب مارک کر دیا ہے، یعنی کہ اب دیکھا جائے تو سارے ورٹسیز جو ہیں وہ کور ہو گئے. اور دیکھیے ہر ورٹیکس کے ساتھ ایک لحاظ سے میں نے وہ ڈسٹنس جو ہے وہ بھی مارک کر دیا ہے کہ یہ جو ورٹسیز ہیں یہ سارے 3 ایجز اوے ہیں. اب وہ ایکچوئل ایجز ہیں کیا وہ فی الحال میں نے شو نہیں کیے، نہ میں نے ریکارڈ کیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں وہ چاہوں ریکارڈ کرنا تو مجھے کوئی خاص دقت نہیں ہوگی. جیسے جیسے میں یہ مارک کرتا جا رہا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس نوٹ کے ساتھ میں ایک پیرنٹ پوائنٹر یعنی کہ ایک بیک پوائنٹر جو ہے اس کو استعمال کر لوں. یہاں سے ایک بیک پوائنٹر ادھر آیا، ادھر سے ایک بیک پوائنٹر یہاں پہ آیا، تو یہاں سے وہ پیرنٹ یا وہ جو پائی ارے ہے اس کو دیکھ کے یا اس میں ویلیوز میں ڈال کے اس پوائنٹر کی، اس پوائنٹر کی، اس پوائنٹر کی، ایس سے اگر چاہوں تو ادھر آ سکتا ہوں یا یہاں سے اگر چاہوں تو واپس ایس پہ آ سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو طریقہ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ جو ویو فرنٹ والا، اس میں آپ کو اب وہ n فیکٹوریل والی بات نظر نہیں آئی، کیونکہ بڑے ایک سمپل طریقے سے ہم نے ایک سٹارٹ ورٹیکس سے تمام بقیہ ورٹسیز جو ہیں ان کو ہم نے کور کر لیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات کہ یہ بریڈتھ فرسٹ جو ہے یہ یہاں پہ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آخر اس میں یہ بریڈتھ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ذرا بائنری ٹری ٹریورسل جو ہے اس کو یاد کیجئے. اس میں ہم نے ایک کاروائی کی تھی لیول آرڈر ٹریورسل میں، جس میں ہم نے روٹ نوڈ سے جو نچلے نوڈ یا اگلے لیول پہ جتنے نوڈز تھے ان کو سب سے پہلے وزٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس سے اگلے لیول پہ. یہ وہ بریڈتھ فرسٹ سرچ تھی ٹری کی. جبکہ اگر آپ پوسٹ آرڈر ٹریورسل کو خاص طور پہ دیکھیں یا دوسری ٹریورسل جو ہیں وہ لگتا ہے کہ پہلے ٹری میں بالکل نیچے تک جاتی ہیں وہ ریکرجن کی بنا پہ، اور وہاں پہ چیزوں کو وزٹ کر کے پھر اوپر کی جانب آتی ہیں. یعنی کہ آپ ڈیپتھ جو ہے ٹری کی اس کو پہلے کور کرتے ہیں اور پھر آپ اوپر کی جانب آتے ہیں. یہ پوسٹ آرڈر میں تو خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لیفٹ موسٹ لیف نوڈ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں. گرافس میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے. یہاں پہ اب وہ خیر ٹری لائک اسٹرکچر تو نہیں، یہاں پہ اب آپ کے پاس ملٹیپل ایجز ہیں جن سے آپ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بریڈتھ جو ہے وہ یہ ویو فرنٹ کے حساب سے ہی بات بنتی ہے کہ دیکھیے ایس سے سب سے پہلے میں نے ان نوڈز کو کور کیا یا ان نوڈز تک میں گیا جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں ایس سے، یعنی کہ ایڈجیسنٹ ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ جو ویو فرنٹ ہے یہ بریڈتھ وائز بڑھتا جا رہا ہے. اس کی بریڈتھ، اس کا ڈایامیٹر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ایس سے شروع کر کے پہلے صرف ایک ڈیسٹینیشن ورٹیکس کو لیا اور ایس سے وہاں تک رستہ ڈھونڈا. نہیں، میں نے یہ ویو جو ہے یہ پہلے ایکسپینڈ کی ایک ڈایامیٹر یعنی کہ یا ریڈیس کے حساب سے ایک ایج کے ریڈیس پہ، پھر میں نے اس کا ریڈیس بڑھا دیا 2 ایجز اور اس کے بعد ریڈیس بڑھا کے 3 ایجز تک میں لے گیا. یہاں سے وہ بریڈتھ کی بات آ رہی ہے کہ پہلے آپ امیڈیٹ نیبرز اور پھر ان کے نیبرز. اسی طرح ڈیپتھ فرسٹ سرچ بھی ہے گرافس کے حوالے سے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تمام نیبرز جو ہیں ایس کے جو ایک ایج اوے ہیں ان کو پہلے ہٹ نہیں کریں گے، بلکہ ڈیپتھ فرسٹ میں یہ ہوگا کہ آپ ایس سے پہلے کسی ایک ورٹیکس تک
ڈیپ جو ہے مے بی 2 3 4 یا اس سے بھی زیادہ ایجز اوے ہے، پہلے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ بقیہ نوڈز کو بھی اسی طرح ڈیپتھ کے آرڈر میں ٹریورس کریں گے۔ اصل میں یہ جو سرچز ہیں، جس طرح ٹری سرچز کی کئی مثالیں تھیں یا کئی اسٹریٹجیز تھیں، ایک فیملی آف ٹریورسلز بن جاتی ہیں۔ ان میں یہ دو شامل ہیں، بریڈ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ۔ یہ دو ہی انتہائی کامن ہیں جو کہ ہم گرافس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان سے پھر کئی نتائج حاصل ہوتے ہیں، کئی پرابلمس ہم سالو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس فیملی کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اب فل الگوریدمس ڈیولپ کریں گے۔ ایک لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ یہ جو ویو فرنٹ والی بات تھی، دیکھنے میں اور سمجھنے میں تو کافی آسان ہے، لیکن اب ذرا یہ سوچئے کہ میں یہ مکمل کاروائی جو ہے، یہ مکمل الگوریدم کیسے بناؤں گا۔ یہاں پہ مجھے کیا کیا کرنا ہے؟ مجھے نیبرز کو تلاش کرنا ہے، مجھے ان کو مارک کرنا ہے، اس کے بعد مجھے ان کے آگے نیبرز کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا حساب کتاب بھی مجھے کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے وہ ڈسٹنس ارے جو ہے ڈی، اس میں بھی کچھ نمبرز ڈالنے ہیں، مجھے وہ پیرنٹ ارے جو ہے پوائنٹرز کی، اس کو بھی فل کرنا ہے۔ تو ایونچولی ہم یہ فل الگوریدم بنانا چاہتے ہیں بریڈتھ فرسٹ کا اور ڈیپتھ فرسٹ کا، تاکہ اگر ہم چاہیں تو اس کو C++ میں یا جاوا میں یا کسی اور لینگویج میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اور دوسری اہم بات جو ہمارے لیے فی الحال زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہم ان کے انالیسس کر کے میتھمیٹکلی شو کریں کہ یہ جو اسٹریٹجیز ہیں، سرچ اسٹریٹجیز یا ٹریورسل اسٹریٹجیز گراف کے سلسلے میں، یہ یقیناً n فیکٹوریل سے بہت بہتر ہیں۔ تو آئیے اب ہم یہ الگوریدمس ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کی خاطر میں پہلے وہ الگوریدم آپ کے سامنے پیش کروں گا، بریڈتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ۔ اس کے پھر ہم کچھ جائزہ لے کے انالیسس کریں گے، پھر میں آپ کو چند مثالیں دکھاؤں گا کہ یہ الگوریدمس کیسے کام کرتے ہیں، اور پھر ہم ان الگوریدمس کو استعمال کر کے کچھ پرابلمس حل کریں گے، جس میں نہ صرف یہ ڈسٹینس میجرمنٹ والی ہے، بلکہ کچھ ایسی پرابلمس جو کہ شاید آپ کی نظر سے پہلے نہ گزری ہوں، یا اگر گزری بھی ہیں تو خیال نہ آیا ہو کہ یہ پرابلم کیسے حل کی جا سکتی ہے۔ Breadth first search is one instance of a general family of graph traversal algorithms. Traversing a graph means visiting every node in the graph. یہ یہاں پہ لفظ traversal جو ہے، اس کی ایک لحاظ سے ڈیفینیشن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ Another traversal strategy is depth first search, DFS. اور DFS کا جو معاملہ ہے، اس کو as a procedure، جیسے کہ میں نے لکھا ہے، DFS procedure can be written recursively or non-recursively. Both versions are passed S initially. اب پہلے میں آپ کو ڈیپتھ فرسٹ کا الگوریدم دکھاتا ہوں، کیونکہ یہ ذرا آسان ہے سیکھنے میں یا دیکھنے یا سمجھنے میں، اور پھر اس کے بعد بریڈتھ فرسٹ کی بات ہوگی۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک جنیرک ٹریورسل الگوریدم لے کے اس سے دونوں جو ہیں بریڈتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ الگوریدمس بنا سکتے ہیں ایک سمپل ویریشن سے۔ سب سے پہلے دیکھیے ریکرسو ڈی ایف ایس، اس کو میں نے ایک ورٹیکس وی دیا ہے، لیکن چونکہ یہ ریکرسو الگوریدم ہے تو اس کو میں انیشلی کال کروں گا وی ایکول ایس کے ساتھ۔ یہ اسمپشن کہ گراف جو ہے ایڈجیسنسی لسٹ کی فارم میں یا میٹرکس کی فارم میں، وہ میرے پاس گلوبلی اویلیبل ہے، تو وہ جو پروگرامنگ ڈیٹیلز ہیں وہ فی الحال میں یہاں پہ شو نہیں کر رہا۔ یہاں پہ سمپلی یہ کہ اس کو میں ایک ورٹیکس، اسٹارٹ ورٹیکس پہلے بھیجوں گا، اور بعد میں ریکرجن جو ہے وہ اس کا معاملہ خود ہی طے کر لے گی۔ اس نے سب سے پہلے کام کیا کیا کہ اگر وی جو ہے وہ ان مارکڈ ہے، اب یہ جو مارکنگ ہے یہ کیسے کریں گے، یہ ایک لحاظ سے پروگرامنگ ڈیٹیل ہے، شاید ہم وی کے ساتھ کوئی کلر ایسوسیٹ کر لیں، ہم کوئی فلیگ ایسوسیٹ کر لیں، پھر وہی بات کہ یہ ایک لحاظ سے پروگرامنگ ڈیٹیل بھی ہے۔ البتہ یہاں پہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ مارکنگ کے لیے بھی کچھ عمدہ اسٹریٹجیز ہیں، جن سے خاص طور پہ اگر آپ ان الگوریدمس کا تصویری خاکہ بنائیں تو وہ ذرا بہتر بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ وی اگر ان مارکڈ ہے تو اس کو میں نے مارک کیا، اور اس کے بعد دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ وی کے جتنے ایڈجیسنٹ نوڈز ہیں، یعنی کہ فار ایچ ایج وی کاما ڈبلیو، ادھر میں یہ کر رہا ہوں کہ وی جو ہے
یہ V کے جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں W جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، میں ان ساروں کو اس فور لوپ کے اندر اب لوں گا، اور دیکھیے میں فور لوپ میں باری باری W لے کے اس کو ریکرسو ڈی ایف ایس پہ کال کے ذریعے بھجواتا ہوں، اور یہاں سے پھر W سے یہ پروسیجر دوبارہ چل پڑے گا. تو اگر آپ یہاں پہ ریکرجن کو فالو کریں تو پھر آپ واپس ادھر آ جائیں گے. اب W جو آپ نے بھجوایا وہ V بن جائے گا. اگر V ان مارکڈ ہے تو اس کو میں نے مارک کیا، اور پھر جو W میں نے بھجوایا تھا اس کے نیبرز کو میں پہلے دیکھوں گا ریکرجن کے ذریعے. یہ جب آپ تصویری خاکہ دیکھیں گے تو یہاں پہ اب وہ ویو تو نہیں نظر آئے گی، بلکہ یوں لگے گا کہ میں پہلے ایک نیبر کے پاس جاتا ہوں، پھر اس کے نیبر کے پاس جاتا ہوں، پھر اس کے نیبر کے پاس. یعنی کہ ایک لحاظ سے میں ڈیپتھ میں پہلے جاتا ہوں. یہ بریڈتھ والا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے. یقیناً میں اس میں تھوڑی سی ویریشن کے ذریعے اس کو ڈیپتھ فرسٹ کی بجائے بریڈتھ فرسٹ بھی بنا سکتا ہوں، لیکن فی الحال گفتگو ڈیپتھ فرسٹ سرچ یعنی کہ ڈی ایف ایس میں ہی رہنے دیں. اب جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ریکرسو الگوریدمز جو ہیں ان کو ہم ایکسپلسٹ اسٹیک استعمال کر کے اٹریٹو الگوریدمز بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم ریکرجن استعمال نہ بھی کرنا چاہیں تو یہ ممکن ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ریکرجن میں بھی اسٹیک استعمال ہوتا ہے. وہ رن ٹائم اسٹیک، کال اسٹیک ہے، جو کہ امپلسٹلی ہے تو صحیح، لیکن ہم اپنے الگوریدم میں اس کو شو نہیں کرتے. البتہ یہاں پہ اب میں نے اس کی اٹریٹو ورژن بھی دکھائی ہے جس میں ایک اسٹیک کا استعمال ہے. یہاں پہ اب میں نے چونکہ ریکرجن نہیں تو میں نے ایس نوڈ جو ہے یا ورٹیکس ہے اس کو بھجوایا. سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ ایس کو میں نے پش کیا. اس کے بعد اگر تو اسٹیک ایمٹی نہیں، جس پہ دیکھیے ابھی میں نے ایس کو پش کیا ہے تو اس کو میں پاپ کرتا ہوں. اب چونکہ یہ وائل لوپ ہے تو سب سے پہلے تو ٹھیک ہے ایس ہی پاپ ہوگا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اور نوڈز بھی جو ہیں وہ اس اسٹیک میں چلے جائیں گے. میں نے اس نوڈ کو پاپ کیا. اب اگر جو پاپ ہوا ہے ورٹیکس وہ ان مارکڈ ہے تو اس کو میں نے مارک کیا، یعنی کہ اس کو میں نے وزٹ کر لیا ہے. یہ مارکنگ جو ہے یہ اصل میں یاد دہانی ہے جو میں نے تصویری خاکے میں بریڈتھ فرسٹ میں رنگوں کے ذریعے دکھائی تھی. ایک لحاظ سے یہ وہ کاروائی ہے. اب اگر V ان مارکڈ ہے تو اس کو میں مارک کرتا ہوں، اور پھر یہ فور لوپ جو ہے اس کو چلاتا ہوں، جو کہ V کے جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کو باری باری لے کے. اب فور لوپ میں دیکھیے کیا کر رہا ہوں کہ ہر اس W کو جو کہ V کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس کو میں نے اسٹیک کے اوپر پش کر دیا ہے. اس پش کی بنا پہ اب اسٹیک کے اندر انٹریز آ رہی ہیں، اور جب V کے جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں وہ پش ہو جائیں گے، جس کی بنا پہ یہ فور لوپ ختم ہوگا، تو میں واپس وائل لوپ میں آ کے ایک اور کو پاپ کروں گا، اور پھر اگر وہ ان مارکڈ ہے تو پھر اس کو مارک کر کے اس کے ایڈجیسنٹ نوڈز یا اس کے جو نیبرز ہیں ان کو میں اسٹیک میں پش کرتا جاؤں گا. اور یوں پھر آہستہ آہستہ سارے ورٹیسز جو ہیں اسٹیک میں آئیں گے، باری باری پاپ ہوں گے، ان کو میں مارک کروں گا اور ان کے نیبرز کو بھی میں پش کرتا جاؤں گا. اب جہاں تک یہ فیملی کا تعلق ہے تو ہم کوشش اب یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ایک جنیرک الگوریدم بنا لے، کیونکہ بریڈتھ فرسٹ میں بھی دیکھا اور اب آپ ڈیپتھ فرسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ورٹیکس لیتے ہیں اور اس کے ایڈجیسنٹ نوڈز جو ہیں ان کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جنیرک الگوریدم بن جائے جس میں یہ جو کاروائی ہے کہ ورٹیکس کے نیبرز پھر ان کے نیبرز کسی خاص آرڈر میں ہم سلیکٹ کریں، یہ پاسبل ہو؟ یقیناً یہ بات ایسی ہے. ایک ہم ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ جنیرک الگوریدم پہلے بناتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس جنیرک الگوریدم کی ویریشن سے ہم دونوں بریڈتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ بنا پائیں گے. The generic graph traversal algorithm stores a set of candidate edges in some data structure we will call a bag. اب ہم ابھی تک جو ڈیٹا اسٹرکچرز اسٹوریج کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں اور بعد میں ہم نکالتے ہیں، اگر آپ سوچیں تو وہ کافی ہیں. اس میں ہم نے اریز، لنک لسٹ، ٹریز، اور پھر ایک لحاظ سے اسٹیک اور کیوز، پرائرٹی کیوز جو ہیں، یہ تمام وہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جس میں ہم ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اور ڈیٹا ہم نکال سکتے ہیں.
تو ایک لحاظ سے میں ایک جنیرک اگر ڈیٹا اسٹرکچر سوچوں جس کو میں اب ایک بیگ کہتا ہوں، تو اگر بیگ کی یہ پراپرٹی ہو جو کہ میں نے یہ دوسری بات لکھی ہے، the only important properties of the bag are that we can put stuff into it and then later take stuff back out. تو یہ اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ اب آپ اسٹیک، کیو، ٹری یا جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یقیناً ہم ڈیٹا کچھ ڈال سکتے ہیں اور بعد میں ہم نکال سکتے ہیں. اگر یہ میری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو میرے لیے جنیرک ٹریورسل الگورتھم بنانا اب ممکن ہے، اور وہ اس طرح جیسے کہ میں نے لکھا ہے here is the generic traversal algorithm، اور اس کو دیکھیے. اس کو اب میں سمپلی ٹریورس کہہ رہا ہوں اور اس میں ایجز سٹور کروں گا، اور اس کی ایک وجہ ہے جو کہ بعد میں سامنے نظر آئے گی. لیکن پہلے اس الگورتھم کو ذرا دیکھیے. اس کو میں نے ایس بھجوایا. ایک لحاظ سے یہیں سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ شاید ریکرسو نہیں، یقیناً یہ نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے میں ایس کو نہیں اب ڈال رہا. بیگ میں نے یہ ایک خاص چیز ڈالی ہے، نل کاما ایس. یہ جو دائرے میں لائن ہے اس کا مطلب نل ہے. اصل میں یہاں پہ میں ایج ڈالوں گا، یعنی کہ بیگ جو ہے اس میں ایجز ڈالوں گا، اور ایج جو ہوگا اس کا ایک سٹارٹنگ ورٹیکس ہوگا اور ایک اینڈنگ ورٹیکس ہوگا. جو اس کا سٹارٹنگ ورٹیکس ہے اس کو میں پی کہوں گا اور اینڈنگ کو وی کہوں گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی کا جو پیرنٹ ہے یا پریڈیسیسر ہے وہ پی ہے. اب جہاں تک ٹریورسل کا معاملہ ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں کہ ایس کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، نہیں. ٹریورسل کے حساب سے ایس سے پہلے کوئی نہیں، یعنی کہ رستہ یا سفر میرا ایس سے شروع ہو رہا ہے. تو اس بنا پہ میں نے نل کوما ایس کو سب سے پہلے بیگ میں ڈالا کہ ایس سے پہلے کوئی نہیں، یہاں سے رستہ شروع ہوا. while bag is not empty، یہ ایک اور آپریشن اس ڈیٹا اسٹرکچر پہ کہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ بیگ میں ہے کوئی چیز کہ نہیں. جب تک وہ خالی نہیں تو اس میں سے میں سب سے پہلے پی کوما وی ایک ایج کو نکالتا ہوں. وہ جو ایج یاد رہے ہماری نوٹیشن یہ رہی ہے کہ ایک ایج جو ہے وہ بائنری ریلیشن ہے دو ورٹیسز کے درمیان. وہ ورٹیسز بنے پی اور وی. اس میں نوٹیشن کی بنا پہ جیسے کہ آپ بعد میں بھی دیکھیں گے کہ پی جو ہے وہ پریڈیسیسر ہے وی کا یا پیرنٹ ہے وی کا. اب جب میں نے ان دو ورٹیسز کو نکالا، یعنی کہ ایک ایج کو نکالا، تو میں نے وی کو چیک کیا کہ وہ کہیں مارکڈ ہے کہ نہیں، چاہے وہ کلر سے مارکنگ ہو یا فلیگ سے مارکنگ ہو. میں نے اس کو مارک کیا. اس کے بعد اب میں چونکہ پاتھ بھی یاد رکھنا چاہتا ہوں، سمپلی یہ نہیں یاد رکھنا چاہتا کہ ڈسٹینس کتنا ہے نمبر آف ایجز کی بنا پہ. یہاں پہ دیکھیے یہ وہ پائی ارے والی بات آ رہی ہے کہ میں وی کا جو پیرنٹ ہے وہ پی سیٹ کر دیتا ہوں. یہ ایک پوائنٹر سمجھیے کہ وی سے ایک پوائنٹر پیچھے کی جانب پی کو پوائنٹ کرے گا، یعنی کہ رستے کی بنا پہ اگر میں وی پہ کھڑا ہوں تو اس سے پہلے وی آئے گا. اس کے بعد ایک فور لوپ. یہاں پہ اب میں نے وی کو لیا، پی کو نہیں، وی کو لیا، اور وی سے جتنے نوڈز ایڈجیسنٹ ہیں یعنی کہ اس کے جو نیبرز ہیں وہ ایجز، میں نے سمپلی نوڈز کو اب بیگ میں نہیں ڈالنا بلکہ ایجز کو ڈالنا ہے. وہ ایج کون سے ہیں؟ وی کوما ڈبلو. اور یہ کون کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ایجز ہیں جو کہ وی سے اس کے ایڈجیسنٹ نوڈز تک ہیں. اور دیکھیے اب میں اس ترتیب سے کہ وی کوما ڈبلو یہ جتنے ہیں ان ساروں کو اب میں بیگ میں ڈالتا ہوں. اب یہاں پہ جب یہ فور لوپ ختم ہوگا تو میں واپس آؤں گا اور پھر while bag is not empty اس میں سے میں نے ایک اور ایج کو نکالا، اس میں سے وی کو میں نے چیک کیا، اگر وہ مارک نہیں تو پھر اس کا میں نے پوائنٹر، بیک پوائنٹر یا پیرنٹ یا پریڈیسیسر پوائنٹر سیٹ کیا. اب میں نے وی نکالا ہے، اب میں اس کے ایڈجیسنٹ ورٹیسز کو لوں گا، اور یہ وہ ایجز ہیں وی ڈبلو، یعنی کہ وی سے جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان تک جو ایجز ہیں ان کو اب دیکھیے میں اس ترتیب سے ڈال رہا ہوں کہ وی کوما ڈبلو یہ بیگ میں چلے گئے. اور اب میں جب واپس وائل لوپ میں آیا بیگ از ناٹ ایمپٹی، تو اب میں جو پی وی نکالوں گا تو اب دیکھیے کیا ہوگا.
جو وی ڈبلو میں نے ڈالا ہے اب ڈبلو کا پیرنٹ جو ہے وہ وی بن جائے گا. تو ایک لحاظ سے نہ صرف میں یہ مارک کرتا جا رہا ہوں بلکہ یہ جو پیرنٹ ارے ہے اس میں وہ رستہ جو ہے وہ بھی اسٹور کرتا جا رہا ہوں, جو کہ فائنلی جب میں وی ایسی جگہ مجھے لے کے جائے گا جس کے بعد آگے کوئی نہیں یا جتنے نوڈز وی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ مارک ہو چکے ہیں, تو پھر میرے پاس مکمل رستہ ایس سے وی تک بن جائے گا. اب یہ الگوریتھم جو ہے اس سے میں گراف کو ٹریورس کر سکتا ہوں. ابھی تک میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے ڈیپتھ فرسٹ یا بریڈ فرسٹ سرچ جو ہے یا ٹریورسل وہ کیسے ممکن ہوگا, کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ چیز کور کریں گے. لیکن پہلے یہ ذرا دیکھیں کہ ہمارا وہ جو ٹائمنگ والا معاملہ تھا اس لحاظ سے کیا یہ الگوریتھم واقعی بہتر ہے کہ نہیں. یہاں اب ہم اس کے تھوڑے سے انالیسس پہلے کر لیں. جہاں تک انالیسس کا تعلق ہے اس میں اس الگوریتھم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2-3 باتیں ہیں. اس میں لوپس ہیں, اس میں کسی ترتیب سے ہم ورٹسیز ایجز کو کور کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا گراف جو ہے وہ بھی کسی خاص طریقے سے ریپرزینٹڈ ہے, یعنی کہ ایڈجیسنسی میٹرکس یا ایڈجیسنسی لسٹ. ان دونوں سے بھی گراف جو ٹریورسل الگوریتھم ہے اس کی پرفارمنس میں فرق آ سکتا ہے, یعنی کہ جو ٹریورسل کا ٹائم ہے وہ گراف ریپرزینٹیشن سے بھی ڈیسائیڈ ہوگا. اور فائنلی یہ جو بیگ ڈیٹا اسٹرکچر ہم نے استعمال کیا ہے جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں اور چیزیں نکالتے ہیں, اس کے بارے میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ یہ بیگ اندرونی طور پہ کیا ہے, لیکن صرف اتنا کہ اس میں چیزیں ڈالنا اور نکالنا جو ہے وہ پاسبل ہے. اور یہ بھی ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ آرڈر n آپریشن ہے یا مے بی کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہے اگر ہم نے چیز ڈالی اور اس کو نکالنا چاہیں. تو آئیے پہلے اس جنیرک ٹریورسل الگوریتھم کی تھوڑی سی ٹائمنگ کے حوالے سے ہم جائزہ لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی وہ ویریشن دیکھیں گے جس کی بنا پہ ہمیں ڈیپتھ فرسٹ یا بریڈتھ فرسٹ الگوریتھم مل جائے گا. The running time of traversal algorithm depends on how the graph is represented and what data structure is used for the bag. یہ بات میں نے ابھی کہی ہے, لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے we can make a few general observations. اب یہاں پہ میں نے دائیں جانب یہ ٹریورسل الگوریتھم بیگ والا جنیرک جو ہے اس کو پیش کیا ہے, لیکن اس میں اب آبزرویشن ذرا دیکھیے کہ since each vertex is visited at most once, the for loop in line 7 is executed at most v times. اب یہاں پہ وہ ٹائمنگ انالیسس جو ہیں اس کی خاطر اب ہم لوپس کو پہلے عموماً پکڑتے ہیں کہ ان لوپس میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور وہ لوپ جو ہے وہ کتنی دفعہ چلتا ہے. اب اگر اس فور لوپ کو لیں جو اسٹیٹمنٹ نمبر 7 میں ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ورٹیکس کو لے کے باری باری جو کہ بیگ سے ہمیں ملتا ہے اس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کو ہم لیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وی جو ہے دوبارہ کور نہیں ہوتا بلکہ اس کے جو نیبرز ہیں یا ایڈجیسنٹ نوڈز ہیں وہ دوبارہ اس بیگ سے جب نکلتے ہیں ان کو ہم مارک کرتے ہیں, پھر ان کے ہم ایڈجیسنٹ نوڈز کور کرتے ہیں. تو جہاں تک اس لوپ کا تعلق ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ ورٹیسز کو بار بار ڈال رہا ہے, نہیں, یہ ہر ورٹیکس جو ہے یہ لوپ کے حوالے سے یہ وی ٹائمز ہی صرف ایکسیکیوٹ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. دوسری بات, اگر آپ ایجز کے حوالے سے دیکھیں کہ ایچ ایج از پٹ ان ٹو دا بیگ ایگزیکٹلی ٹوائس. یہ اسٹیٹمنٹ 8 جو ہے دیکھیے یہاں پہ میں ایجز کو ڈالتا ہوں, یہاں پہ یہ ہوگا کہ میں نے چونکہ فی الحال یہ بھی کہا ہے کہ یا شاید کہنا یاد نہیں رہا کہ یہ گراف جو ہے وہ انڈائریکٹڈ ہے. ڈائریکٹڈ گراف کے کیس میں پھر یہ ایجز جو ہیں وہ ڈائریکشنل ہو جائیں گے. یہاں پہ جب میں وی کاما ڈبلو کو ڈالتا ہوں تو اصل میں اس پورے الگوریتھم میں وی ڈبلو 2 دفعہ جائے گا, پہلے یو وی کی فارم میں اور بعد میں وی یو کی فارم میں. یعنی کہ جب وی پہ آپ بیٹھے ہوئے ڈبلو تک پہنچے تو یہ ایج بنا, بعد میں یا پہلے یہ بھی ممکن ہے کہ ڈبلو وی جو ہے وہ بیگ میں گیا تھا. تو اس حساب سے یہ جو لائن ہے لائن نمبر 8 یہ 2e ٹائمز ایکسیکیوٹ ہوتی ہے.
کیونکہ یہاں پہ اب لوپ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ایجز جو ہیں وہ کتنے ڈالتے ہیں، وہ تو ای ہیں، لیکن ہر ایج چونکہ 2 دفعہ جاتا ہے، اس بنا پہ ٹوٹل جو ایجز کا بیگ میں جانا ہے وہ ہے 2e. Finally, since we cannot take out more things out of the bag than we put in, line 3 is executed at most 2e plus 1 times. یہاں پہ یہ جو لائن نمبر 3 ہے، یہاں پہ ہم دیکھیے بیگ میں سے ایک ایج کو نکالتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارا فور لوپ نیچے جو تھا لائن 8 اور لائن 7 والا، یہ ٹوٹل نمبر آف ایجز 2e ڈالتا ہے بیگ میں، تو یقیناً اس سے زیادہ ہم بیگ سے ڈیٹا جو ہے نہیں نکال سکتے. ایک آخری چیک ہمیں کرنا پڑتا ہے بیگ کی ایمپٹینس کے لیے، جس کی بنا پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ 2e plus 1 ٹائمز چلے گی. اب اگر آپ اس الگوریتھم کا جائزہ لیں تو اس کے جو لوپنگ والے حصے ہیں ان کا ہم نے فیصلہ کر لیا. جہاں تک یہ لوپس کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہو، جیسے آؤٹر لوپ 1 through m ہے اور انر لوپ 1 through n ہے، تو ٹوٹل ٹائم جو درکار ہوگا وہ n ٹائمز m، جس سے یہ لوپ جو ہے یا ڈبل لوپ جو ہے یہ آرڈر mn، یا اگر دونوں n تک چلتے ہیں تو آرڈر n اسکوئر بن جائے گا. لیکن ایسے بھی الگوریتھمس ہم دیکھ چکے ہیں جس میں لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہے، لیکن ان دونوں کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر کے اس کا ٹائم نہیں نکالتے. کچھ ایسی بات یہاں پہ بھی ہوئی ہے کہ ہم نے لوپس کا جائزہ لیا، لیکن اصل چیز جو ہم نے اخذ کی وہ یہ کہ آخر یہ لوپ کر کیا رہے ہیں اور کتنی دفعہ کر رہے ہیں. جو اندر والا لوپ ہے وہ ایجز کو ڈال رہا ہے، اور جو وائل لوپ ہے وہ ایجز کو نکال رہا ہے. نہ تو ڈالنے والا جو ہے وہ ایجز کو بار بار ڈالتا ہے، ہاں اتنا ضرور کہ ایک ایج کو وہ صرف 2 دفعہ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جس کی بنا پہ وہ 2e والی بات ہوئی تھی. اسی طرح جو وائل لوپ ہے وہ ایجز کو نکال کے دوبارہ ڈال کے یا بار بار نہیں نکالتا. جہاں تک ہمارے بیگ ڈیٹا اسٹرکچر کا تعلق ہے، اس میں سے چیز جب نکل گئی تو نکل گئی، یہ نہیں کہ آپ بار بار اس کو نکال سکتے ہیں. تو اس حساب سے اصل میں جو کام ہم نے ٹوٹل کیا وہ آرڈر ای ہی ہے، یعنی کہ 2e یا 2e plus 1 جو ہے اتنا ہی ہم نے کام کیا، جس سے اگر اس الگوریتھم کا ہم اب انالیسس کے حوالے سے آرڈر نوٹیشن میں کہنا چاہیں کہ کتنا ٹائم درکار ہے تو وہ آرڈر v ہی تقریباً بنتا ہے. ابھی ہم اس کو فردر اور ریفائن کریں گے. یقیناً اس میں ہمیں n فیکٹوریل والی بات نظر نہیں آ رہی. یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جہاں تک ایڈجیسنسی میٹرکس یا ایڈجیسنسی لسٹ کا تعلق ہے، اس میں اگر آپ نے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ ایک نوڈ جو ہے اس کے کتنے نیبرز ہیں اور وہ کون ہیں، وہ بھی کوئی آرڈر n اسکوئر یا آرڈر n کیوب آپریشن نہیں، وہ بھی آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم ایڈجیسنسی میٹرکس کے کیس میں یا لسٹ کے کیس میں تھوڑی سی لسٹ ریورس کر کے آپ یہ انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں. جہاں تک اس بیگ کا تعلق ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ ایک سمپل سٹوریج اور ریٹریول ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں. اور جتنے ڈیٹا اسٹرکچرز ہم دیکھ چکے ہیں اب تک، ان میں یقیناً ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جس میں کانسٹنٹ ٹائم میں ہم چیزیں ڈال بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا. ان دونوں چیزوں کو ملا کے حاصل ہوا کہ یہ جو ٹریورسل الگوریتھم ہے جنیرک، فی الحال جنیرک ہے، یہ یقیناً پولینومیل ٹائم آرڈر ای یا آرڈر وی ٹائپ جو ہے الگوریتھم بنتا نظر آ رہا ہے، جو کہ یقیناً n فیکٹوریل سے بہتر ہے. اب آئیے دیکھیے کہ اس جنیرک الگوریتھم سے ہم ڈیپتھ فرسٹ اور بریڈتھ فرسٹ کیسے نکال سکتے ہیں، یا اس کی وہ ویریشن. اس کے لیے اسوم کریں کہ گراف جو ہے وہ ایڈجیسنسی لسٹ کے ذریعے ریپرزینٹڈ ہے. اس حساب سے یہ جو ایجز کو ڈھونڈنا ہے اس کے اندر کوئی خاص ٹائم درکار نہیں، بلکہ آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم ہی لگتا ہے ہر ایج کے لیے. If we implement the bag using a stack, we have depth first search or DFS traversal. میں نے آپ کو ڈیپتھ فرسٹ الگوریتھم ریکرسو اور نان ریکرسو دکھایا تھا، اور اس میں میں نے اسٹیک کو ہی استعمال کیا تھا.
یہاں پہ بھی اصل میں بات وہی بن گئی کہ اس الگوریتھم کو لے کے میں نے بیک کے کیس میں جنیرک تو بنایا، لیکن اگر میں اسٹیک کو واپس لے جاؤں تو پھر میرے پاس دوبارہ ڈی ایف ایس الگوریتھم بن گیا. ہاں، اس دفعہ میں نے سمپلی وہ پیرنٹ ارے والا معاملہ کیا ہے کہ تاکہ میں وہ جو رستہ ہے اس کو بھی یاد کر سکوں. اسی طرح میں یہ بات ابھی کہتا چلوں کہ اگر بیک کو ہم کیو کے طور پہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارے پاس بریتھ فرسٹ الگوریتھم آ جائے گا. آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ کو مثال فی الحال نہیں دکھا سکتا، جو کہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو دکھاؤں گا. آپ گراف ٹریورسل کے سلسلے میں کتاب میں یہ جو چیپٹر ہے اس کو ضرور پڑھیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو ان دونوں الگوریتھمز کی مثالیں پیش کروں گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اسٹیک اور کیو کو استعمال کر کے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.